بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی آج انشاءاللہ جو ہم اهدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پڑھنے والے ہیں، تو اس کا سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ کنز ایمان ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کنز العرفان آسان ترجمے میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس کا ورڈ بائی ورڈ کلاس 1 میں پہلے دن جو ہمیں کلاس لیکچر ہے اس میں جو وہ شیئر کیا تھا کہ اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہم نے ہر لفظ کا وہ شیئر کیا تھا۔ تو اس کی تفسیر میں مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندوں کو یوں عرض کرے کہ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت کرے گا۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اس طرح سے تعلیم اس دعا کی جائے۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پہلے ہم نے حمد کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی عبادت و بندگی کی جو ہے وہ دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے سیدھے راستے کی دعا کرنی ہے، راستہ بھی ان کا جو مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا، صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم جو ہے اس کا معنی ہے، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی آیات میں موجود ہے۔ اور یہ راستہ الحمدللہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے، تو جس سے جو ہے ہمیں کافی جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری کہ ہم اس اہل سنت کے گروہ میں شامل ہیں۔ یہ گروہ ایسا گروہ ہے کہ جس کے اوپر ہم ہیں، اہل سنت کا جو گروہ ہے، تو اس پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کرام ہیں، پھر وہ جو ہے وہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جو ہے وہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ تو حضور کو سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہی ہیں، اور جتنے بھی تقریباً اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، کسی کا کسی صاحب کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یوں کر کے یہ جو ہمارا ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جائیں۔ اس میں جو ہے بڑے گروہ کے ساتھ رہنے کا ہمیں جو ہے وہ حکم ہوا ہے۔ تو بڑا گروہ دیکھنے کس کا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، پھر حضرت عمر فاروق کی، پھر حضرت عثمان غنی کی، پھر حضرت مولا علی، پھر اسی طرح یوں چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین تک پہنچا، پھر حضور غوث پاک، پھر ان سے سلسلہ چلا قادری سلسلہ، پھر اسی طرح سلسلے چلتے رہے، اور یوں جو ہے وہ ایک پورا گروہ ہے، یہ پیچھے ایک سواد اعظم جس کو کہتے ہیں، بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے, کئیوں کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے, کئی اولیاء کرام کا جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملتا ہے, یوں ہی حضرت عثمان کے ساتھ ملتا ہے, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ملتا ہے. تو یوں جو ہے یہ بڑے گروہ کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے فرمایا کہ جو ہے وہ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ. سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے, سواد کا مطلب ہوتا ہے لشکر, اعظم کا بڑا لشکر, بڑے لشکر کے ساتھ ہو جاؤ, بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو سلسلے صحابہ کرام کے ساتھ ملتے ہیں, اولیاء کرام کے ساتھ ملتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ملتے ہیں, تو ان گروہوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہیں. اچھا, ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو ہدایت کا مطلب آیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, جو اہدی ہے ہدایت جو ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو اس کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. یہ تو پہلا ذریعہ ہوگا, جو اس کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. نمبر 2 ہے یہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں, جن میں غور و فکر کرنے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں, آسمان میں, ٹھیک ہے, قدرت اور جو اس کی قدرت ہے, اس کے قدرت کے کرشمے ہیں, وہ جب ان میں غور و فکر کرتا ہے اور جو اس کی وحدانیت پر دلائل کرتے ہیں, تو پھر انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. یہ دوسرا ذریعہ ہے ہدایت پانے کا. نمبر 3 ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں, ان میں سے تورات, انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی. ٹھیک ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں, تورات, انجیل اور زبور, قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی. اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ جو یہ کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, تو یہ تو چینج ہو گئی ہیں, انہوں نے چینج کر دی گئی, یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج کر دیا تھا. تو یہ اب جو ہے اصلی حالت میں موجود نہیں ہے, تو یہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تورات شریف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی, اس کے نسخے کو پڑھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, بہت سختی سے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مفہوم ہے کہ جو میں لے کے آیا ہوں کیا وہ تمہیں اس پر شک ہے؟ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ تورات اور انجیل اور زبور اس کو چینج کر دیا گیا ہے. تو اس میں قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. نمبر 4 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. کیونکہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام, مرسلین یعنی رسول, یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے. اور ہمارے نبی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ جو ہے سب ہدایت کرنے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. تو ایک ذریعہ جو ہے وہ میری نظر میں بھی ہے, وہ میرے ذہن میں بھی ہے, تو وہ اگر آپ سماعت فرمائیں تو اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں, ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. وہ کون سا ذریعہ ہے؟
علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے میں جب وہ پہلی میں آ جاتا ہے کہ گورو فکر کرنا، دوسری میں آ جاتا ہے کہ گورو فکر کرنے سے، تو علم حاصل کرنے سے بھی انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو بھلائی کا جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، اور ہمارا جو مشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لائے، قرآن پاک کو لائے، تو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکامات کیا کیا ہیں؟ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ہمیں اس سے معلوم ہوئی بات، کیا معلوم ہوئی کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، جیسے کہ اس کی شان کے مطابق جو ہے یہ بیان کیا گیا، جیسے کہ شان کے لائق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جیسے اس کی شان ہے وہ حدیث پاک میں جو لفظ ذکر کیے گئے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم ترجمہ کریں گے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق اس کی انگلیاں ہیں، رحمت ہے جو بھی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، اس کی شان کے لائق جو انگلیاں ہیں وہ اسے مراد ہے۔ نمبر 1 تو ہو گیا کہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ نمبر 2 ہے عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، یہ اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دعا کے بعد جو ہے نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کے لیے یہ ساری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد ہو، ٹھیک ہے، اذان سے پہلے ہو، اذان کے بعد ہو، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو ہے تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، تو ہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم سارے مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ ہم دعا مانگتے ہیں رب العالمین سے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس میں ہم کا جو لفظ ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، تو سب کے لیے جو دعا دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
تو آگے چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ ترجمہ کنز ایمان ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہتے ان کا۔ اور کنز العرفان ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہتے ہوں کا۔ اب صراط الذین انعمت، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام احسان فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی کن پر فضل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہم جو ہے دعا مانگتے ہیں، جو ہم صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت کی جو تفسیر ہے یہ ہم نے بیان کی ہے۔ تو آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ جو جن پر انعام ہوا وہ کون کون سے؟ انبیاء کرام والصالحین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار جو فرقے بیان کیے، چار گروہ بیان کیے۔ فرقے نہیں کہیں گے، ان کو گروہ کہیں گے، انبیاء کرام کا گروہ، پھر صدیقین، پھر شہداء والصالحین، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چار گروہ ہیں بیان کیے اوپر، تو جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہے وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ بزرگان دین جو اکثر باتیں ہیں، مثلا کہ وظائف لے لیں، تو وظائف کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کہاں سے لے آتے ہیں، یا ایسی یہ کوئی حدیث بتائیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اکثر تو احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن کچھ جن پر بزرگان دین کا عمل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آگے چل پڑتے ہیں، وظائف پر ان کا مجرب ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مثلا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہماری شریعت پر ڈیفیکٹ نہیں پڑتا، وہ ایسے کام کرتے ہیں اولیاء کرام یا بزرگان دین جو ہے کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام کی نفی بھی نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کار ثواب بھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی کی فاتحہ دلا دینی، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مثلا کہ جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے اس موضوع کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کا جن چیزوں پر عمل ہوتا ہے وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر دوسری ٹو جو ہے وہ اس سے معلوم ہونے والی بات کون سی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے۔ مکاشفت یعنی کہ کشف جب حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو اس مقام پر اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے، یعنی کہ نقصان غالب ہے اکثر لوگوں پر، تو وہ اس کو گمراہیوں، غلطیوں سے کی جگہوں سے بچائے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی عقلیں حق کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ لوگوں کی جو عقلیں ہیں وہ حق کو سمجھنے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ عالم بھی ہیں۔ ہر ولی جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
ہر ولی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، تو جو عالم ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط امتیاز میں امتیاز کر سکتا ہے صحیح طریقے سے، اور ان کی جو عقلیں ہوتی ہیں وہ حق کو سمجھنے میں غالب ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، اولیاء ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو ہے وہ لوگوں کو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے جو ہے وہ امتیاز کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ لوگوں کی جو عقلیں ہوتی ہیں وہ ان کی بنسبت جو ہے وہ امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، ٹھیک ہے، ناقص شخص پیروی کرے، جہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمال کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، مختصراً میں اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں کہ ایک مرید ہدایت جو ہے، ہدایت کا جو طلبگار ہے، ارادہ رکھنے والا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ میں کشف کے مقام تک پہنچوں، تو وہ اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ پیر کامل کی پیروی کرے گا۔ تو وہ پیر کامل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں جو جن کی عقلیں صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، تو ان کو صحیح راستے پر لاتا ہے، ان کی جو عقلیں ہیں، ناقص عقل ہے، وہ ان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جب وہ عقل مضبوط ہو جاتی ہے تو اس صورتوں میں وہ درجات اور کمالات کی بلندی تک وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی اور بہکے منہ سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہتے ہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو تفسیر بیان کی گئی اس سے مراد کیا ہے، غضب ہوا جن پر ان سے مراد یہودی ہیں، اور جو بہتے ہوئے ہیں گمراہ لوگ ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی شریف کی جو ہے اس میں اس کی جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے کہ ترمذی شریف میں بھی اس طرح کی دلیل ملتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل ہیں، اور بہتے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ جو ہے وہ کافروں کی بیان کی گئی ہے، اور جو دوسری امام فخر الدین رازی نے ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی بیان کی ہے، کہ مسلمانوں بھی جو بد عمل ہیں، جو عمل نہیں کرتے ہیں، اور بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ یہ دو کیٹیگری بیان کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ عیسائی اور یہودی یا اس طرح کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے، تو یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب ہوا ہے، اور جو ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ گمراہی والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تعلیم فرما دی ہے کہ دعا اس طرح فرماتے ہیں، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ گمراہوں میں سے کر، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے میں سے کر، نہ جن پر غضب ہوا ان میں سے کر۔ تو جب ہم نے دعا کر لی تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بات ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بچا، پھر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ دو منفی چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ان سے بچائی جائے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے۔ آیت والضالین سے متعلق صحیح مسئلہ، بعض لوگ والضالین کو والضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غود و زال زا سب حروف متباینہ، یعنی کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، متغایرہ ایک دوسرے کے غیر ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، یعنی کہ ارادتاً بدلنا، اس کی جگہ اس سے پڑھنا، نماز میں ہو کا بیرون نماز، یعنی کہ نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حرام
حرام قطعی و گناہ عظیم ہے، افترا علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر افترا ہے، والضالین، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیسے بدلے گا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ہمیں گمراہ، یہ وہ والضالین جو اصل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہ ہمیں گمراہوں میں ذکر، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ والضالین، ضال کا مطلب ہوتا ہے سائے والوں میں، ٹھیک ہے، اور ہمیں سائے والوں میں سے نہ کر۔ تو سائے والے کون سے ہوں گے؟ جو جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ ہمیں سائے والوں میں سے نہ کرنا اس دن، ٹھیک ہے، اور ایک قرآن کو بھی بدل لیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں تجوید کی کتنی ضرورت ہے، اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد میں موجود مسائل کا مطالعہ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تجوید کے جو رسالے ہیں وہ دو ذکر کیے ہیں، نعیمزاد اور لیرون الدور، ٹھیک ہے، دعوت کی ادائیگی کا بہترین طریقہ، اور الجام سودہ عامی سنت الدور، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو رسائل ہیں یہ دعوت کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان، یہ دو رسائل اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تجوید کے متعلق بیان کیے ہیں۔ آمین اس کا ایک معنی ہے، جو ہم غلط تو جن کے بعد آمین پڑھتے ہیں، اس کا ایک معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ دوسرا معنی ہے کہ اے اللہ تو ایسا ہی فرما۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی فرما، ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ آمین کے متعلق شرعی مسائل یہ پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، اجازت چاہیں گے۔ نمبر 1 شرعی مسئلہ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، آمین جو ہے قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 1 یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، یہ کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ فاتحہ جب بھی ختم کی جائے اس کے بعد جو آمین کہنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی، ٹھیک ہے۔ حنفیوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمیں عمل کرنے، اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، جہاں پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا گروپ میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔